پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ۔ حسینہ واجد 5 اگست کو نئی دہلی میں فارن کورسپونڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہی ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید الاسلام کا کہنا تھا کہ بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام نے کہا ہے کہ بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تقریب پرائیویٹ ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ پرائیویٹ تقریب کا بھارتی موقف محض ایک مضحکہ خیز سفارتی ڈرامہ ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے احتجاج کے باوجود شیخ حسینہ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینا معنی خیز ہے۔ رائٹرز نے کہا کہ ڈھاکہ بدستور بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ اگست 2024 میں بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد بھارت میں مقیم ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ حسینہ واجد عدالت سے سزا کے بعد بنگلہ دیش کو مطلوب ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارتی سرپرستی میں حسینہ واجد کا خطاب بنگلہ دیشی سلامتی پر حملہ ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ نئی دہلی میں اتنی بڑی تقریب بھارتی سرکار کی سرپرستی کے بغیر ناممکن ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کو پلیٹ فارم دینا بنگلہ دیشی عوام کے فیصلے پر کاری ضرب ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں BLA اور TTP کی پشت پناہی کی۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت نے چین کی سلامتی کے خلاف دلائی لاما کو رہائش اور حمایت دی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اب بنگلہ دیش کے مفادات کو بھارت کٹ پتلی حسینہ واجد کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمسائے کا ڈرامہ فاش بھارت پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں آ گیا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ حسینہ واجد 5 اگست کو نئی دہلی میں فارن کورسپونڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہی ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام کا کہنا ہے کہ بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تقریب پرائیویٹ ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ پرائیویٹ تقریب کا بھارتی موقف محض ایک مضحکہ خیز سفارتی ڈرامہ ہے۔ بنگلہ دیش کے احتجاج کے باوجود شیخ حسینہ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینا معنی خیز ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ بدستور بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ اگست 2024 میں بنگلہ دیش سے بھاگ کر فرار ہونے کے بعد سے بھارت میں مقیم ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ حسینہ واجد عدالت سے سزا کے بعد بنگلہ دیش کو مطلوب ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارتی سرپرستی میں حسینہ واجد کا خطاب بنگلہ دیش کی سلامتی پر حملہ ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ نئی دہلی میں اتنی بڑی تقریب بھارتی سرکار کی سرپرستی کے بغیر ناممکن ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کو پلیٹ فارم دینا بنگلہ دیشی عوام کے فیصلے پر کاری ضرب ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان میں BLA اور TTP کی پشت پناہی کی۔ بھارت نے چین کی سلامتی کے خلاف دلائی لاما کو رہائش دی، حمایت دی، اور اب بنگلہ دیش کے مفادات کو بھارت کٹ پتلی حسینہ واجد کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمسائے کا ڈرامہ فاش ہو گیا۔ بھارت پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بھارت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ بنگلہ دیش کے لیے، چین کے لیے، آپ کو بتائیں کہ اپنے تمام ہمسایوں کے لیے ایک انتہائی خطرہ بن چکا ہوا ہے، اور بھارت کی اوچھی بھارت کی اوچھی حرکتیں ہیں وہ مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ جو کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے ہمسائے، تو یہ تو ایک ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ بھارت سب سے پہلے ہمسایوں کو ہی نقصان پہنچانے پہ تلا ہوتا ہے۔ بھارت سب سے پہلے اپنے ہمسایوں، اپنے نیبرز کو ہی، اپنے پڑوسیوں کو ہی گزند پہنچاتا ہے۔ بھارت سب سے پہلے آستین میں چھرا رکھ کے اپنے پڑوسیوں کو ہی گھونپنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت آستین کا وہ سانپ ہے جو صرف اور صرف اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو ڈستا رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے ڈسنا، اس کی فطرت میں ہے آستین کے سانپ کی طرح ڈسنا، اس کی فطرت میں ہے چھرا گھونپنا، اور اس کی فطرت میں ہے پشت پہ وار کرنا، پیٹھ میں چھرا گھونپنا،
کرنا بھارت کی یہ اپنی فطرت ہے. بھارت نے جس طرح سے دلائی لاما کو رہائش دی, جس طرح سے دلائی لاما کی حمایت کی, چین کے مفادات کے خلاف اس نے انتہائی پرے جا کے جو ہے دلائی لاما کا ساتھ دیا, یہ چین کے مفادات, چین کی سلامتی کے اوپر براہ راست حملہ تھا. اور اسی طرح بھارت نے پاکستان کے خلاف جو ہے BLA کو اور TTP کو اس کو ان کی پشت پناہی کی, ان کی مالی معاونت کی, افغانستان کو پیسہ دیا, پاکستان کے خلاف بھڑکایا, پاکستان کے اوپر حملے کروائے اس سے. تو یہ بھارت کے بالکل جو اس کا اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے. اور اب بھارت بنگلہ دیش کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی نقصانات پہنچانا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو شیخ حسینہ واجد کو اس کو پناہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی. اگر پناہ دے دیا ہے تو پھر اس کی سیاسی سرگرمیاں جو ہے اس کو محدود کیا جاتا. لیکن بنگلہ دیش کی جو سلامتی کو جو ہے وہ بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. جب سے بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے, پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے وہ مل گیا ہے, اس کے بعد سے جو بھارت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور بھارت نے ہر سازش کرنے کی ٹھان رکھی ہے. شیخ حسینہ واجد کو وہاں پہ پناہ دی, اس کو رہنے کی اجازت دی, اس کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت دی. حالانکہ اس کو روکنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ورچوئل خطاب کر رہی ہے. اور اس کا بھارت کا یہ کہنا کہ یہ ایک پرائیویٹ تقریب تھی, یہ قطعی طور پہ ڈرامہ ہے, یہ اس کا ڈھونگ ہے جو کہ بھارت اپنی فطرت کے مطابق مسلسل رچاتا آ رہا ہے. دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب. کیا کہیں گے, بھارت کا ایک اور ڈرامہ جو ہے بے نقاب ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, بھارت نے تو ہمیشہ ایک بدماشی کرنی ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ اب بھارت چاروں طرف سے گھر گیا ہے. اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مشکلات میں اب کمی نہیں آنے والی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو 7 ریاستیں جو اس کی چکن نیک سے اوپر کر کے ہیں, وہ ظاہر ہے وہاں بنگلہ دیش کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے. ہمیں یاد ہے کہ بنگلہ دیش اس کے اوپر کافی کام کر رہا تھا, اور چائنا اور بنگلہ دیش اس سارے معاملے پہ قریب ہیں. بھارت کو یہ ریاستیں ہاتھ سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ بنگلہ دیش میں ایک سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. اور حسینہ واجد کو, جو کہ ایک بھگوڑی ہیں, جو کہ جنہوں نے جرم کیے ہیں اور ان کے اوپر عالمی دنیا کے اندر جرائم ثابت ہو چکے ہیں, اور ان کی سپریم کورٹ کے اندر جب ان کا ٹرائل ہوا تو انہوں نے وہاں کوئی ان کے پاس جواب موجود نہیں تھا. تو یہ اب ساری صورتحال ایک ایسی خاتون جو سابق وزیر اعظم ہوں اور اپنے ملک میں انسانی قتل کروائے ہوں باقاعدہ براہ راست, اور اس کے اوپر IG جو وہاں تھے بنگلہ دیش کے, وہ باقاعدہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں, جن کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکی. اس لیے اب یہ تو شیخ حسینہ واجد جس طریقے سے ان کو 5 اگست کو آج کی تاریخ میں فورن کورسپونڈنٹ کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کروایا جا رہا ہے, اس کا تو ایک ہی مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کو حسینہ واجد کو کھلی مداخلت کی چھوٹ دے دی گئی ہے, اور بھارت اس کے اندر باقاعدہ ملوث ہے. بھارت کو بہرحال ان کی جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ بنگالی حکومت ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پر بھارت کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا. اور جبکہ بھارت کہہ رہا ہے, ان کا وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ تقریب پرائیویٹ ہے, حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی, تمہارے ملک میں ایک ایسی خاتون جس کے اوپر مقدمے ثابت ہو چکے ہیں, اب آپ ان کو وہاں سے پریس کانفرنسز اور ان کو تقریبات کے اندر خطاب کرنے کا موقع دیتے ہیں, تو یہ تو ایک ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہاں کوئی سیاسی پناہ لے رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی.